اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نمبر جب ہمارے پاس آ جائیں گے، فون نمبر کیوں لے رہے ہیں، تو وہ ایک ایپ ہم نے تیار کروائی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اس دن پتہ ہوگا کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ اگر ان میں سے لوگ جو ہے وہ گجرات بیٹھے ہیں تو یہ پتہ چل جائے گا، وہ سسٹم بتا دے گا کہ اتنے لوگ جو ہیں یہ اب جلسہ گاہ میں ہیں اور اتنے لوگ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں ہیں۔ تو یہ ہمیں ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ اعجاز احمد نواب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل قانون پر۔ ناظرین، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا چھوٹا سا کلپ سن کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج اس ویلوگ میں کون سا ٹاپک ہے۔ میں بات کر رہا ہوں نواز شریف صاحب کے استقبال کی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو شروع میں جب نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کو آنے کی ڈیٹ دی تھی تو نون لیگ کی طرف سے یہ بیان جاری کیے گئے تھے، دعوے کیے گئے تھے کہ ہم ایئرپورٹ پر 10 لاکھ لوگ لے کر جائیں گے استقبال کے لیے، اور منار پاکستان بھر دیا جائے گا، اور 2011 کا پی ٹی آئی کا جلسہ لوگ بھول جائیں گے، اور فلاں فلاں، اور لوگ بے تاب ہیں نواز شریف کی واپسی کے لیے، لوگ پاگل ہو رہے ہیں، لوگ رسے تڑا رہے ہیں جی جانے کے لیے ایئرپورٹ پر۔ اس سے بات یہاں تک آ پہنچی جوید لطیف صاحب کی زبانی کہ جی وہ تو شادیوں کا سیزن آ گیا، اس لیے وہ جو لندن سے انقلاب آ رہا تھا تو ہم وہ استقبال نہیں کر سکتے کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے، لوگوں کی شادیوں میں خلل پڑے گا۔ پھر اس سے بعد یہ آ گئی میاں جوید لطیف صاحب کی زبانی کہ جی نواز شریف صاحب نے کہا ہے میں کون سا کچھ فتح کر کے آ رہا ہوں، اس لیے استقبال نہیں کرنا، عوام کی حالت پہلے ہی غربت کی وجہ سے بری ہے، اس طرح کا بھی بیان ان کا آیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی سنا کہ نہیں، ایئرپورٹ پر نہیں جانا بلکہ مینار پاکستان پر آنا ہے۔ اب باتیں کی ہیں نون لیگ نے فقید الاستقبال کی، فقید المثال استقبال کی، اور شاندار استقبال کی، اور تاریخ کا سب سے بڑا استقبال کی، اور 21 اکتوبر کو لگ پتہ جائے گا کہ نون لیگ کی پوزیشن کہاں پر ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کل پرسوں یہ بھی بیان جاری کر دیا کہ پی ٹی آئی کو صرف 15 سے 20% لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں، باقی کوئی نہیں ووٹ دینا چاہتا۔ یہ اب آج یہ جو کلپ سنا آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایپ ڈیولپ کی ہے۔ کیا ایک ایپ ڈیولپ کی ہے جس سے یہ پتہ لگے گا کہ یہ جو موبائل نمبر ہے، یہ جو بندہ ہے اس وقت کہاں پر ہے۔ اس سے پہلے کل سیف اوان نے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ سیف اوان نون لیگ کا بڑا چہیتا، ٹویٹر پر ایکٹیو رہتا ہے، وہ خود کو صحافی کہتا ہے، میں نے تو کبھی کسی شو میں دیکھا ہی نہیں ہے خیر، لیکن اس نے ٹویٹ کیا کہ نون لیگ کا یہ آفیشیل آرڈر ہے کہ نون لیگ کا ٹکٹ ہولڈر وہ ہوگا جو پہلے اپنے ڈیرے سے چلتے وقت ایک ویڈیو شیئر کرے گا کہ یہ بندے میں لے کر آ رہا ہوں، اس کے بعد ایئرپورٹ پر پہنچ کر ایک ویڈیو شیئر کرے گا کہ یہ بندے میں لے کر آ رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر واپس جا کر ڈیرا پر پہنچ کر بھی ویڈیو شیئر کرے گا کہ یہ دیکھیں اتنے بندے میرے ساتھ تھے۔ یہ سیف اوان کا ٹویٹ تھا، یہ میں لگا بھی دیتا ہوں اسکرین شاٹ۔ اچھا، اس کے بعد آج رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ویڈیو میں یہ بتا دیا کہ یہ ہم نے ایپ ڈیولپ کی ہے اور ایپ بنائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو فقید المثال استقبال ہونا تھا وہ تو پھر ایسا نہیں آپ کو لگتا ہے یہ زور زبردستی کا استقبال ہوگا۔ استقبال وہ ہوتا ہے جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا جوش و خروش بتا رہا ہے، لوگ یہ چاہ رہے ہیں، اور لوگ پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جلد سے جلد واپس آ جائیں، ہم بڑے پاگل ہوئے جا رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے۔ تو پھر تو یہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ٹکٹ ہولڈر وہ ہوگا جو سب سے زیادہ بندہ لے کر آئے گا، اور اس کے بعد ہی ہمیں گاڑیوں کے نمبر شیئر کر دو، اور یہ وغیرہ وغیرہ ساری کچھ افواہیں بھی، میں باقی ساری چیزوں کو افواہیں سمجھتا ہوں۔ لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ایپ ڈیولپ کی ہے، اس سے پتہ لگے گا کہ بندہ اس وقت کہاں پر ہے، اور یہ بھی کہ اس سے یہ بھی پتہ لگے گا، ہم جو لسٹیں ہمیں دی جائیں گی، فون نمبرز دیے جائیں گے، ان میں سے 15 سے 20% لوگوں کو کال کر کے دیکھیں گے کہ کہیں ایک ہی بندے کے زیادہ نمبر تو نہیں۔ مطلب اس طرح کی صورتحال ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ استقبال رہ نہیں دینا چاہیے۔ استقبال تو وہ ہوتا ہے جو عوام اپنے شوق سے جائیں، عوام محبت میں جائیں، اپنے لیڈر کی جھلک کو دیکھنے کے لیے جائیں۔ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ منتقل کیا نا، تو عمران خان کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگ نکلے ہوئے تھے نا سڑکوں پر، اور جو وہ
बख्तर बंद गाड़ी के पीछे से एक छोटी सी धुंधली सी तस्वीर नजर आ रही थी, जिसको ये मुबैना तौर पर कह दिया गया कि ये इमरान खान की है, उसको कितनी पजीराई मिली है। अब इस्तकबाल तो वो होता है। तो नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल ये होना चाहिए था कि अवाम खुद पहुंचती, अवाम पुलिस के मना करने के बावजूद, मतलब कि अमन अमान की सूरत हाल कायम रखनी हो, नज़्म ज़ब्त रखना हो, तो फिर पुलिस मना कर दिया कि भाई आप इधर ना जाएं, आप इधर ना जाएं, ये ट्रैफिक ख़राब हो रही है, ये वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसी सूरत हाल भी पैदा होती तो अवाम फिर भी पहुँचने की कोशिश करती, पहुँच जाती। वो होना था फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। लेकिन अब ये जो सूरत हाल हो गई है, अब ये सूरत हाल है, इसको फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल नहीं कहते, बल्कि इसको कहते हैं फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल, इसको कहते हैं ज़बरदस्ती का इस्तकबाल। इसको कहते हैं कि भाई अब आपने बिरयानी की प्लेट खानी है ना तो पहुंचना भी है, टैंकियां फुल करवानी है ना तो पहुंचना भी है। और अगर ऐसा इस्तकबाल करवाना चाहिए था तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को इस्तकबाल करवाना ही नहीं चाहिए था। और अगर ऐसा इस्तकबाल करना चाहिए था तो जो वर्कर्स हैं, जो MNAs MPs हैं, कम अज़ कम, तो यार आप जो मर्जी करते, लेकिन कम अज़ कम ये जो आप सारे इंतजाम कर रहे हैं ना, इनको खुफिया रखते, आपकी इज्जत रह जाती। अब आप कल को जब इस्तकबाल हो जाएगा, आप 10 लाख कह रहे हैं, अल्लाह करे आप 20 लाख इकट्ठे करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जब इस्तकबाल हो जाएगा और आप कहेंगे ये देखो कितनी अवाम आ गई है, तो फिर ये जो क्लिप्स हैं, ये जो ट्वीट्स हैं, ये जो मैसेजेस हैं, ये आप लोगों को दिखाया जाएगा, शीशे की तरह दिखाया जाएगा कि भाई ये देखें किस तरह से आपने अवाम इकट्ठी की है। और अगर आप अवाम को इतना मजबूर कर रहे हैं, जो लोग आएंगे कि वो वाकई पहुंच जाएं, कहीं इधर उधर ना हो जाए, या हमें नंबर्स लिखा के कोई ना आए, या हमें वीडियो शेयर करके कोई पहुंचे ही ना, तो फिर जो अवाम इकट्ठी होगी उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये इस्तकबाल के लिए आए हैं, बल्कि ये कहा जाएगा कि इनको पता नहीं शायद ज़बरदस्ती लाया गया है, पता नहीं इनको कोई लालच दिया गया है, ये क्यों आए हैं, और क्यों इस तरह की ऐप्स बनाई गई और इस तरह की धमकियाँ दी गई कि उसको टिकट मिलेगा वगैरह वगैरह। ये नवाज शरीफ साहब का शानदार इस्तकबाल है। 21 अक्टूबर को पता लग ही जाना कि कौन सा इस्तकबाल है। साथ ही एक छोटा सा मलिहा हाशमी साहब ने एक ट्वीट किया है कि आरिफ हमीद भट्टी साहब जो सीनियर एंकर पर्सन है उनके हवाले से, कि आरिफ हमीद भट्टी साहब ने यह दावा किया है कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं तब तक पाकिस्तान नहीं जाऊंगा जब तक मुझे ये श्योरिटी नहीं मिल जाती कि मुझे जाने पर गिरफ्तार ना किया जाएगा और इमरान खान को मेरे खिलाफ इलेक्शन में खड़ा नहीं किया जाए, मतलब खड़ा ही नहीं किया जाएगा। मैं हल्के की बात नहीं कर रहा, ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान इलेक्शन में होगा ही नहीं। इसमें तस्दीक हकीकत कितनी है वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता मीडिया पर आ ही जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तक ये ट्वीट किया है मलिहा हाशमी साहब ने। और ये था नवाज शरीफ का ज़बरदस्ती का इस्तकबाल।